بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پریشانی کے عالم میں پہنچے اور فرمایا، فاطمہ 3 دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب کیفیت چھائی ہوئی ہے۔ وہ حجرے مبارک سے صرف نماز پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں اور پھر سیدھا واپس حجرہ مبارک میں چلے جاتے ہیں، کسی سے بھی کوئی بات نہیں کر رہے۔ آپ ان کی لاڈلی بیٹی ہیں، اسی لیے آپ جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالات معلوم کریں کہ ماجرا کیا ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور جا کر دستک دی۔ جب بتایا آپ کی بیٹی ہے دروازے پر، تو پھر نبی رحمت نے دروازہ کھولا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ کس وجہ سے غمگین اور پریشان ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، معراج کی رات مجھے جہنم کا منظر دکھایا گیا۔ میں نے اس میں 6 عورتوں کو عجیب طریقے سے عذاب میں مبتلا دیکھا ہے۔ میں اسی وجہ سے اپنی امت کے غم میں مبتلا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جہنم میں کن عورتوں کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کو اس کی زبان کے ذریعے سے جہنم میں لٹکایا گیا تھا۔ وہ عورت دوسروں کی غیبت کرتی رہتی تھی، لوگوں کو طعنے دیتی اور گالیاں نکالتی تھی۔ اللہ اکبر۔ دوستو دیکھیے، سوچئے، جب ہماری زبان ہمارے دانتوں میں آتی ہے تو ہماری تب ہی چیخ نکل جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور دوسری عورت کون تھی جو آپ نے دیکھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میں نے ایک دوسری عورت کو دیکھا، اس کے سینے کے دونوں بستان کے اندر ایک سلاخ ڈالی گئی تھی اور اس سلاخ کے سہارے اس عورت کو جہنم کی آگ کے اندر لٹکایا گیا تھا۔ استغفر اللہ۔ کوئی عورت اندازہ لگا سکتی ہے اس طرح لٹکی ہوئی عورت کس قدر تکلیف میں ہوگی۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اس عورت کا گناہ کیا تھا؟ حضور فرمانے لگے، وہ ایسی عورت تھی جو خود پر غیر مردوں کو قابو میں دیتی تھی اور زنا کرتی تھی اور اپنا سینہ لوگوں سے نہیں چھپاتی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری عورت کے بارے میں بتایا جو جہنم میں عذاب میں مبتلا تھی، اور آپ نے فرمایا، تیسری عورت اپنے بالوں کے ذریعے سے جہنم میں لٹکی ہوئی تھی، کیونکہ وہ لوگوں سے پردہ کا خیال نہیں کرتی تھی اور ننگے سر ہی بازار میں گھومتی تھی۔ میری بہنوں، اندازہ کرو، سر کے بال تو اگر کوئی بچہ بھی کھینچ دے تو اسے بھی تھپڑ مارنے کو دل کرتا ہے، تو اگر بالوں کے ذریعے سے لٹکا دیا جائے، اللہ اکبر۔ پھر ایک چوتھی عورت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے میں نے اس حال میں دیکھا، اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر سے باندھے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا، وہ عورت تھی جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک صاف ہونے کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ دوستو، صفائی کو نصف ایمان اسی لیے قرار دیا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5ویں عورت وہ تھی جس کا چہرہ خنزیر کا بنا دیا گیا تھا اور اس کا باقی جسم بھی جانور نما تھا۔ یہ جانور نما عورت وہ تھی جو جھوٹ، چغل خوری اور غیبت سے کام لیتی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے 6ٹھی عورت کو دیکھا، جہنم میں اس کی شکل کتے جیسی تھی اور وہ ایسی آواز نکالتی تھی جیسے کوئی کتا بھونک رہا ہوتا ہے۔ آگ اس کے منہ میں داخل ہوتی تھی۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کون سا گناہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا، اس کے اندر حسد بہت زیادہ تھا۔ میری تمام بہنوں سے نصیحت ہے، خدارہ اسلام کے شعائر اور فرائض پر عمل کر اور خاص کر نماز پڑھیے اور ان اشیاء سے دور رہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں۔ پردے کا خیال رکھیے، زنا اور بدکاری سے بچیے اور کبھی بھی کسی کی چغلی نہ کریے۔ اے اللہ پاک، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی کے صدقے سے ہمیں بھی پاک صاف رہنے اور زنا سے بچے رہنے کی
توفیق عطا فرما، اور بروز قیامت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دینا۔ آمین لکھنا مت